میرے ملک پاکستان کا آدھے کے قریب حصہ پانی کے اندر ڈوب چکا ہے. لوگوں کے پاس مرنے کے بعد دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے. اور کچھ لوگ جن کے گھر تباہ ہو گئے، پانی موجود ہے، بارش مسلسل ہو رہی ہے، وہ درختوں پہ چڑھ گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، ان کا پتہ نہیں آج مرتے ہیں یا کل مرتے ہیں، وہ الگ ہے. یہ آزمائش بھی ہے، اللہ کا امتحان بھی ہے، میری اور آپ کی آزمائش بھی ہے جو ہم خشک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور قیامت کو اللہ ہر بندے سے پوچھے گا، اور کم از کم اور نہیں تو دعا تو بندہ کر سکتا ہے نا. ہم نے تو دعا بھی کبھی نہیں کی. کتنے بندے جنہوں نے تہجد کے وقت اٹھ کر نمازوں کے بعد اللہ سے دعا کی ہو کہ اللہ تو امت مسلمہ پہ رحم فرما دے. اور جو پیسوں والے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ان کو تو 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے. میں اس وقت حیران ہوا، ایک مقامی چینل پر میں نے دیکھا، کراچی کا ایک سوشل ورکر تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے جو تجزیہ کیا، کہنے لگا 2005 میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، بہت بڑا، لیکن یہ جو آفت ہے اس کے مقابلے میں وہ زلزلہ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے حیران کر دیا. کھانا لے جانے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ملتی، لوگوں کو سر چھپانے کے لیے وہ خیمہ جو 3000 کا تھا وہ 10,000 میں مل رہا ہے، اور 10,000 میں بھی نہیں مل رہا، ختم ہو گیا. یہاں سے لوگ راشن لے کر جائیں تو پکائیں کہاں؟ پکانے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی خالی خشک جگہ نہیں. اس نے کہا بھی ایک ہی ہے بس کہ ان کو بسکٹ بھیج دو، چنے بھیجو، پانی بھیجو، اور سر چھپانے کے لیے خیموں کا انتظام کرو. اور ساتھ یہ بھی سمجھیے میرا رب بڑا قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں کبھی بارش ہوتی نہیں تھی، اور آج بارش رکتی نہیں. پاکستان کا تقریباً آدھا حصہ، سندھ ڈوب گیا، بلوچستان ڈوب گیا، خیبر پختونخوا کا کافی حصہ ڈوب گیا، اور ہمارے پنجاب کا یہ راجنپور اور کافی حصہ وہ سیلاب کی زد میں ہے. لوگوں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے سکول جاتے ہیں، 5-5 6 بچے پانی میں بہہ جاتے ہیں، کوئی پکڑنے والے نہیں. اور ڈیم پر جہاں براج بنے ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ ڈیڈ باڈی لاشیں ملتی ہیں، وہاں سے بہہ کے آ رہی ہیں. لوگوں کے مکان بہہ گئے، مویشی بہہ گئے، بڑی بڑی چیزیں اس میں بہہ گئی. آج ہمیں امت مسلمہ کو ایک یکجان ہو کر وہ کردار ادا کرنا ہوگا جو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں کیا کرتے تھے. وہ تو عام حالات کے اندر رات کو باہر نکلتے، بھیس بدل کر نکلتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے، باہر سے آئے ہوئے مسافروں کا خیال کرتے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی خدمت کرتے، اندھوں نابینوں کے لیے پانی بھرتے. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود اللہ نے زبان میں یہ اثر رکھا تھا، بات فرش پہ کرتے، میرا رب عرش سے قرآن بنا دیتا.